کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، یہ قبلہ امیر المجاہدین کا پیغام، یہ جناب اعلیٰ استاد العلماء علامہ گل محمد سیالوی رحمت اللہ علیہ کا پیغام، یہ جناب اعلیٰ عاشق رسول جناب خالد حسین خالد صاحب کا پیغام کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ امتی ان سے وفا کرے، ہر پیر یہ چاہتا ہے کہ اس کا مرید اس سے وفا کرے، استاد چاہتا ہے اس کا شاگرد اس سے وفا کرے، حاکم چاہتا ہے اس کی رعایا اس سے وفا کرے۔ اگر یہ سب وفا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ حضور کی امت ان سے وفا کرے۔ تو وفا کا تقاضا یہ ہے جب حضور کی عزت کا، حضور کی ختم نبوت کا، آپ کی ناموس کا معاملہ آئے تو بہانے نہیں بناتے، میدان میں آتے، یہ نہیں کہتے کہ جناب ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پھر کربلا کے اندر جو یزید کے مقابلے میں آئے وہ کیسے مسلمان؟ یہ نہیں کہتے کہ جناب ہم مذہبی لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کیا کام ہے۔ یزید کی سیاست اور حکومت کے مقابلے میں امام علی مقام مدینہ سے نکلے، مکہ سے نکلے، کربلا آئے، قیامت تک کوئی مذہبی امام علی مقام کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا، قیامت تک حسین پاک کے بعد آنے والا کوئی بڑے سے بڑا صوفی آپ کے لشکر کے کسی ایک فرد کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر مولا حسین میدان میں آئے ہیں تو آپ کو اور مجھے ایک سبق دے کے گئے ہیں کہ یاد رکھو جب دین پہ مشکل وقت آئے، اگر ہم میدان میں آئے ہیں تو تم نے بھی میدان میں آنا، کیونکہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کرو
ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے کیا منظر ہوگا جس وقت بروز عشر سارے آئیں گے ہر کوئی رنگ و نسل والا اپنے اپنے حاکموں کی بات کرنے والا کیا منظر ہوگا جب آپ اور میں بھی لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے آئیں گے کیا منظر ہوگا جب تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں دیتے آئیں گے جب ویل چیئر والا بابا آگے ہوگا اس کے پیچھے ہم سب حضور کے نعرے لگاتے ہوئے کہتے جائیں گے یہ وہ منظر ہے جس کے بارے میں بریلی کے بادشاہ بول گئے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے پر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے کوئی بحث کا موقع نہیں ہے بحث کی عادت بھی نہیں ہے بس اتنا سا پیغام ہے آپ بھی تشریف لے گئے تھے حالت جناب اعلیٰ حالت وجد کے اندر درود پڑھ رہے تھے ایسی کیفیت میں ایک ملا نے بحث شروع کر دی جاؤ نہ مکے جہاں پہ ایک نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب مدینے میں 50,000 کا ثواب ادھر تمہاری کوانٹٹی کم ہو رہی ہے عبادت کی تو آپ نے جب دیکھا یہ جان نہیں چھوڑ رہا فرمانے لگے کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ایکو کم کرو ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے بس اتنی سی بات ہے رسول اللہ کے غلاموں جب حضور کی عزت پہ آپ کے ناموس اور آپ کے قانون کے اوپر وقت آ جائے بہانے نہیں بناتے کہ ہم جناب کاروباری لوگ ہیں ہم مصروف لوگ ہیں ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہم دہاڑی دار لوگ ہیں ساری چیزیں بعد میں ہیں دہاڑی دار جناب اعلیٰ دکاندار تاجر ساری چیزیں بعد میں ہیں حضور کے وفادار پہلے آقا کے وفادار سب سے پہلے رات کے اس پہر روٹی ٹکر کے لیے کوئی نہیں بیٹھا رات کے اس پہر حلوے کے تھال کے لیے کوئی نہیں بیٹھا سید آمنہ پاک کے لال کے لیے سب بیٹھے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ آج جناب اعلیٰ اس قوم کو ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے بس اپنی نسلوں کو ایک بات سمجھا دو جب حضور کی ناموس اور ختم نبوت کا معاملہ آئے تو سینہ تان کے لبیک کا نعرہ لگا کے میدان میں آ جایا کرو اور دنیا کو بتا دیا کرو ہم وہ ہیں جنہیں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا مرشد یہ سبق سکھا گیا ہے جب حضور کی عزت پہ معاملہ آئے منہ مدینے کی طرف کرنا ہے یہی کہہ دینا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا تاجدار ختم نبوت رات کے اس پیر جوان رات کے اس پیر کیوں بیٹھے ہیں اس لیے کہ لبیک کا نعرہ لگا کے کہہ رہے ہیں حضور آپ کے لیے میں حاضر ہر وقت حاضر 3 بار لبیک 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 یا رسول اللہ کا مطلب میں میری جان میری مال میرا سب کچھ حضور آپ کے لیے
حاضر. تو جب حضور کے لیے نکلنے کا وقت آئے تب بھی میدان میں نکل کے حاضر ہی کہتے ہیں. اور جناب اعلیٰ اس قوم کو کیمرے کے ذریعے پیغام دیتے ہوئے یہی میسج دوں گا کہ جناب اعلیٰ اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی بی بی سمیہ یہی سبق دے گئی ہیں. سر پہ سلاخیں برداشت کرنے والے رسول اللہ کے صحابی ام انمار کے ظلم و جبر سہ کے یہی کہتے رہے. حضرت خباب ابن الارت جناب اعلیٰ سر پہ گرم سلاخیں لال سلاخیں جناب سر پہ برداشت کر کے دنیا سے چلے گئے. یہی سبق دیتے گئے. حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم کے اوپر اپنی جان دے گئے. یہی سبق دے گئے. رسول اللہ کے جناب اعلیٰ صحابہ بدر میں احد میں خندق میں مختلف جناب اعلیٰ غزوات و سرایا میں اپنی جانیں دے گئے. یہی سبق دے گئے. کربلا معلیٰ کے اندر مولا حسین اور آپ کے رفقا اپنی جانوں کا نذرانہ دے گئے. یہی سبق دے گئے. جکر یار دنام دا جکر یار دنام دا ملے تانا جھولی پالئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دنام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیشا ہٹیے نا تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. ہماری بس اتنی سی بات ہے کہ جذباتی ہر بندہ ہوتا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جذباتی نہیں ہوں. ہر بندہ یہاں جذباتی ہے. کسی حاضر ڈیوٹی فوجی سے بات کریں اس کو کہیں آپ کے سپاہ سالار میں یہ مسئلہ ہے وہ جناب آپ کو بتائے گا. میں جس ادارے دی تنخواہ کھا رہا ہوں گلا میں کیوں جناب توڑے سے سن سکتا. آپ خان صاحب کے کسی عقیدت مند سے پوچھیں وہ خان صاحب کے مسئلے میں جذباتی ہیں. میاں صاحب کے جناب ووٹر ان کے مسئلے میں جذباتی ہیں. زرداری صاحب کے سپورٹر ان کے مسئلے میں جذباتی ہیں. لبیک والوں کو یہ اعزاز مالک نے دیا ہے ہم جذباتی ہیں تو رسول اللہ کے لیے جذباتی ہیں. اور یہ حضور کی ذات ہی ہے قبلہ جس کریم کے نام پہ جان دی بھی جا سکتی ہے لی بھی جا سکتی ہے. یہ میرے آقا مولا کی ذات ہے. اور ہم ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آج بھی موقع ہے حضور کے دین کی طرف لوٹ آئے. آپ سب کو یہی پیغام دے رہے ہیں آج بھی موقع ہے حضور کے دین کی طرف لوٹ آئیں. اور تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اس پاکستان کی بقا صرف نظام مصطفیٰ میں ہے. اس نظام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا پہ کھوکھلے نعرے جتنے مرضی لگائے جائیں. میاں صاحب کے عقیدت مند کہیں جی اسی انقلاب برپا کی تھا کچھ نہیں کیا آپ نے ظلم کیا. خان صاحب کے جناب سپورٹر کہیں کہ جناب ہم خان کو چھڑا کے لے آئیں گے وہ اگلے دن یہ ویسے میں طنز کے طور پہ نہیں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. وہ خاتون وہ کہنے لگی کسی کوئی جذباتی سا ایک ڈائلاگ بول کے کہ خان کے بدلے جان مانگو سانس نہیں لیں گے اور یہ جملہ بول کے ساتھ ہی سپیٹ لگا دی. یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ بھائی جان صرف دی اللہ رسول کے نام پہ جا سکتی ہے. حقیقی بات یہ ہے جان دینا کوئی آسان کام ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کے سامنے اس کا باپ مار دیا جاتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے کہتے خبردار آگے آیا تو مار دیں. وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے آگے نہیں آتا. وہ بھائی جان صرف حضور کے نام پہ دی جا سکتی ہے. صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں. اگر یہ ملک بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس رستے پہ اسے واپس لاؤ جس رستے پہ ہمارے بڑوں نے اس کو شروع کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. میرے آقا مولا کی پاک محفل ہے سرکار مدینہ کے نام پہ سارے لوگ کٹھے بیٹھے ہیں. یار یہ زیادتی نہیں ہو جائے گی کہ کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھیں لیکن کہیں نظام حضور کے کی بات نہ کرو. نظام جیسے چل رہا ہے چلنے دو بس کلمہ رسول اللہ کا پڑھے جاؤ. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں بھائی محمد اکرم صاحب
आपने महफिल सजाई, आपका काम था, आपने जो कर सकते थे हजूर के नाम पे किया। मौलवी फारूक हसन को आपने मिंबर दे दिया, बड़े बड़े नात खान, नकीब, भाई शकील साहब, रसूलुल्लाह के जनाब ये सारे गुलाम नीचे बैठ गए, भाई इफ्तिखार रिजवी साहब सब नीचे बैठ गए। कहा मौलवी साहब कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्बे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला। तो बात हम यही कह रहे हैं कि सिर्फ इबादत और रियासतों की बात ना करें कि मैंने इतने उम्रे कर लिए, मैंने इतना हज कर लिया, मैंने इतनी बार जालियों पाकों को हाथ लगा दिया, मैं इतनी बार काबे के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा बादशाह के लिए खुला तो मैं भी अंदर चला गया। हमारे हजरत एक बात फरमाया करते थे, बड़े कम नसीब थे जो करार तक न पहुंचे, बड़े कम नसीब थे जो करार तक न पहुंचे, दर यार तक तो पहुंचे, दिल यार तक न पहुंचे। भाई फारूक साबरी साहब मैं कह रहा था, मैं कि है इम्तिहान रात दे पैर, भाई अकरम साहब ने बंदे काफी सारे बुला लेने ते सोच समझ के पढ़ना पैंदा है कि पिछले बदुआवां ते ही ना आ जान कि भाई हुण इहदा साह ही रुके ते तां जाके इहने बस करनी है। ते बेहतर यही है कि दूसरे मेहमानों का भी लिहाज रखा जाए। सारे मेरे आका दे मेहमान ने, सारे ने अपने प्यो दादा की गल नहीं करनी, सब ने हजूर की गल करनी, सब ने मेरे आको मौला दी गल्लां करनियां ने। साड़ी सिर्फ इतनी गुजारिश यारा जिथे जाओ जे रसूलुल्लाह दे जिक्र पाक की गल कर दो तो आप दे निज़ाम मुबारक की गल भी करो। ये हुजूर का निज़ाम आना है तो बरकत आनी है, हुजूर का निज़ाम आना है तो अदल आना है। ए जो कुछ तुसी देख रहे हो, जो असी देख रहे हैं, हर एक का जोर गरीब की रेड़ी ते चल रहा है, माड़े बंदे दे थड़े ते चल रहा है, बाकी तमाम तगड़े बंदियां दे पलाजे कब्रिस्ताना ते भी खड़े हुए ने। ए निज़ाम जदों भी बदलना है ये हजूर दे दीन की वजह तो बदलना। साडी गुजारिश है कि अल्लाह दे बंदे हो, यूरोप देख के आंदे हो, दुबई देख के आंदे हो, थड़े कोई नहीं, हर शय साफ है, इत्थे आके डांग चुक लेंदे हो। खुदा दे बंदे हो, वो सहूलतां भी ते दिओ यूरोप वालियां, पाबंदियां ते कानून वो बनांदे हो ते तुसी जनाब आला जिस टाइम वसाइल देने की वारी आंदी है मरन लग पैंदे हो। अपनियां मुराद तनख्वाहां वधाणियां होण ते पाकिस्तान दा खजाना इन्ना चला के कि वजीरां दी तनख्वाह, जज्जां दी तनख्वाह, सैनेट वालियां दी तनख्वाह वधाणी होवे, खजाना अचानक भर जांदा है, ते माड़े मजदूर दी तनख्वाह वधाणी होवे ते जनाब खजाना बिल्कुल खाली हो जाता है। ए बदमाशियां बंद करो, मेरे आका मौला दा दीन है। मेरे करीम आका दो आलम दे कोल जिस टाइम माले गनीमत आया, सहाबा कहंदे ने रसूलुल्लाह ने दोवां हत्थां नाल वंडना शुरू किया, इतना एक बच गया जनाब सोना। हजूर ने जोहर असर मगरिब इशा मस्जिद पढ़ी, रात उत्थे गुजारी, अगले दिन फजर जोहर उत्थे पढ़ी, असर उत्थे पढ़ी, अगले दिन असर तो बाद बंदे आए ते हजूर ने फिर वो सोना उन्होंने दिता ते सरकार खाली हाथे में झाड़ के ते घर तशरीफ लै गए। सहाबा फरमांदे ने हजूर दे घर एक महीने तो खाना नहीं सी पकया ते रसूल अपने घर एक अशरफी नहीं लैके गए, गुलामां नूं नवाज के गए। और लोगों लीडर वो होंदा है जिहड़ा पहले अपनी रियाया नवाजदा है। अपनी रियाया नूं नवाजन सीखो तो फिर समझ लो वाकई तुसी कम कर रहे हो, फिर समझो वाकई तुसी अच्छा कम कर रहे हो। एक दूसरे दियां पगड़ियां उछालन तो फुर्सत अगर मिल जाए तो आके वेखो। उन्हें क्या महंगाई जदों आंदी है उदों इंसान सस्ते हो जाते हैं, जदों महंगाई होंदी है उदों इंसानां दियां गैरतां ते इज्जतां सस्तियां हो जांदियां ने। चौकां ते चौराहां विच विकदियां बेटियां वो तुहानूं अज भी पुकार रहीआं ने कि अज इत्थे असीं खड़ियां, कल तुहाडियां धीआं भी आ सकदियां ने। चौकां दे अंदर लोगां दे बालन, लोगां दे बच्चे तेरियां गड्डियां नूं वैपर लांदे पैगाम दे रहे ने, टाइम नाल मुल्क वास्ते कुछ कर लै, कल इस जगह ते तेरा पुत्र भी खलो सकदा है, तेरा बच्चा भी खड़ा हो सकदा है। साडी दस्त बस्ता गुजारिश है, अगर वाकई चाहते हो इस मुल्क का कोई भला करना, इस मुल्क च रसूलुल्लाह दा दीन लै। बस इसे गल नाल अच्छा ते आप दे हुक्म दे उत्ते बस एक शेर, दिल दर्द तू मांदी न थी दर्दे जिगर इवें होद वैसन गुजर असलों न डर औखे पहाड़ इवें होद दिल दर्द तू मांदी न थी। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए।